اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے تو اس سے پہلے اسے سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں یہ درست ہے بھی یا نہیں۔ تو آئیے آج ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح تلاوت اور جو ہے اس میں کون کون سے مسائل پیش آتے ہیں جو کہ قرآن مجید پڑھنے کے باوجود 99% حضرات جو ہیں وہ قرآن مجید کی اچھی طرح سے تلاوت نہیں کرتے۔ اب آئیے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہاں الذی یوسوس فی صدور الناس ہے، تو اس میں الذی جو ہے اس الف کے اوپر حرکت کوئی نہیں، نہ زبر ہے اس کے اوپر، نہ زیر ہے اور نہ اس کے اوپر پیش ہے۔ تو اب یہاں پر ہم کیسے سمجھے کہ یہاں پر اب ہم نے زیر لگانا ہے، زبر لگانا ہے یا پھر یہاں پیش لگانا ہے؟ تو اس کے سمجھنے کے لیے آج ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ یہاں ہم نے اب کون سی حرکت لگانی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہوں اور ادھر ہمیں ثواب کے بجائے گناہ مل رہا ہو، کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کے زبر زیر کے آگے پیچھے پڑھنے کے ساتھ انسان کو ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے، کیونکہ اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں الذی ہم یوسوس فی صدور الناس، یہاں پر الذی کے پیچھے یہ جو الف ہے اس کے اوپر زبر ہے، چونکہ الف کے بعد اگر لام آ جائے تو وہاں پر جو ہے وہ زبر پڑا جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید عربی کی کوئی بھی زبان ہوتی ہے، اس کی گرامر ہوتی ہے اور وہاں سے اس زبان کی درستگی یا اس کے جو ویکیبلری ہوتی ہے وہاں سے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ تو عربی کی جو گرامر ہے اس کے مطابق یہ الف کے بعد اگر لام آ جائے اور الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو تو وہاں پر ہم الف کے اوپر زبر پڑھیں گے، چاہے وہ قرآن مجید میں یہ سورۃ الناس ہے یہ اس میں ہو یا قرآن مجید کی کسی بھی جگہ میں ہو، تو یہاں پر ہم زبر پڑھیں گے۔ اب یہ میں آپ کو اور مقامات بتاتا ہوں جہاں پہ الذی الف کے اوپر زبر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ تو یہاں آپ کو امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے بعد اب ہم یہاں پر سورہ ماعون کی طرف آتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، الف کے اوپر یہاں بھی زبر پڑی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الہمزہ، یہاں پہ الذی جمع مالا وعددا، اس کے بعد اگر کوئی اور لفظ آ جائے، اگر الف کے بعد لام نہ آئے کوئی اور زبر آئے تو وہاں پر اب کیا پڑھنا ہوگا؟ وہاں پر ہمیں یہ پڑھنا ہوگا کہ ہمیں اس قاعدے کو قرآن مجید میں عربی کی اس گرامر کو سمجھنا ہوگا کہ اگر الف کے بعد تیسرا جو لفظ ہوتا ہے، یہ الف پہلا لفظ، را دوسرا لفظ اور اس کے بعد جیم تیسرا لفظ، اگر تیسرے حرف پر جو بھی اس کے اوپر حرکت ہوگی، چاہے اس کے اوپر پیش ہو یا اس کے اوپر زبر ہو یا اس کے اوپر زیر ہو، تو ہم الف کے اوپر وہی حرکت پڑھیں گے۔ جیسے اب یہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، یہاں پر ارجعی حمزہ را زیر ارجعی، چونکہ ایک الف دوسری را اور تیسرا جیم کے نیچے زیر ہے تیسرا لفظ، اور اس سے پہلے الف کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے۔ یہ عربی کی گرامر ہے، اس وجہ سے ہم اگر اسے سامنے رکھیں گے تو ہماری قرآن مجید کی درست تلاوت ہوگی۔ اگر آپ ایسی نہیں کریں گے تو آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ملتا رہے گا۔
اور آپ قرآن مجید کی جتنی بھی تلاوت کرتے رہیں وہ فاسد جائے گی۔ تو اس لیے یہاں پر یہ سمجھنا ہمیں اور آپ کو یہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں ایک اور لفظ آیا ہے، یہاں پر قرآن مجید سورہ ہود کی آیت نمبر 40 میں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ٹھیک، یہ یہاں پر وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا، یہ را کے اوپر یہ علامت ہے، اس کے نیچے یہاں پر کھڑی زیر ڈالی ہے۔ یہ کھڑی زیر اس لیے ڈالی گئی ہے کہ را کھڑی زیر ری ہوتا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ را کھڑی زیر ری ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں عربی کا جو گرامر کا جو رول ہوتا ہے، یعنی عربی زبان کے بولنے کا اور اس کا انداز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو مجریحا کی بجائے مجریحا پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں عربی کی اس گرامر کا استعمال ہوا ہے کہ جہاں پر قرآن مجید کی درست تلاوت کی جا سکے۔ عربی کے زبان میں یعنی ہر زبان کے بولنے کا ایک لہجہ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ درست ہوتی ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں اکثر 95% جو ہے وہ قراء حضرات بھی اس میں غلطی کرتے ہیں۔ میرے پاس بہت سے بچے پڑھنے آتے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں یہ کیا لکھا ہوا ہے بیٹا، تو یہاں پر وہ پڑھتے ہیں کہ مجریحا و مرساہا، یہ مجریحا نہیں ہوتا، یہ مجریحا و مرساہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں اکثر قرآن مجید میں اس کے پیچھے یہاں پر آپ کو بتایا بھی گیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے اسے ایسا پڑھنا ہے۔ شاید اس قرآن مجید میں جو 16 سطری تاج کمپنی کے قرآن مجید ہوتے ہیں اس میں یہاں پر پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ یہ یا جو ہے یہ مجہول ہے، اس لیے اسے پڑھنا یہاں پر نہیں ہے، یہ مجریحا نہیں پڑھنا، یہاں پہ مجریحا پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ پیچھے یہ میں آپ کو جو اگزامپل دے چکا ہوں یہ یہاں پر ایک دفعہ پھر سے آئی ہے، تو یہ آپ نے آج کے بعد ہر ایک جو آپ سے ملے اسے بھی بتانا ہے، اور آپ نے خود بھی وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اچھی طرح سے۔ تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جو آپ نے سب سے پہلے کہ اگر کسی حرف پر اس کی کوئی بھی حرکت نہ ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے، جیسے آپ کو میں نے پیچھے بتایا کہ الذی ہم فیہ مختلفون، الذی جمع مالا وعددا، اور اس کے علاوہ الذین ہم یراؤون، الذی جمع مالا وعددا، اور اس کے ساتھ بے شمار قرآن مجید میں ہر جگہ پہ یہ الذی، یہاں پر بھی سورۃ اللیل میں یہاں آیا ہوا ہے الذی کذب وتولی، یہاں سے پھر یہ الذی یؤتی من، الذی الف کے اوپر کوئی زبر نہ زیر نہ پیش کچھ بھی نہیں ہے، تو یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے اسے؟ تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ الف کے بعد اگر لام آ جائے تو وہاں پر ہمیشہ کے لیے الف کے اوپر زبر پڑا جاتا ہے، اور اگر لام نہ ہو کوئی اور حرف ہو، مثلا ارجعی، یہ آپ کو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا کہ ارجعی یہاں پر یہ سورۃ الفجر میں آخری سیکنڈ لاسٹ آیت ہے کہ ارجعی الی ربک، اگر الف کے بعد لام نہ ہو، الف کے بعد را ہو، جیم ہو، شین ہو یا کوئی اور لفظ ہو، تو یہ کیا پڑھیں گے؟ اب ارجعی، یہ آپ الف، را اور جیم یہ 3 لفظ ہیں، تو تیسرے لفظ کو دیکھنا ہے کہ تیسرے لفظ کے اوپر جو بھی حرکت ہو تو وہ الف کے اوپر بھی وہی حرکت آئے گی جو اس سے تیسرے حرف پر ہوگی۔ تو یہاں پر جیم کے نیچے زیر ہے، یہ تیسرا حرف ہے، تو اس لیے ہم الف کے اوپر بھی الف کے نیچے زیر پڑھیں گے، کیونکہ یہ عربی کا قاعدہ ہے اور عربی کی یہ گرامر ہے، عربی کے زبان کے بولنے کا یہ لہجہ ہے کہ اگر الف کے بعد تیسرے حرف پر جو بھی حرکت ہوگی ہم وہی پڑھیں گے، اور اگر الف کے بعد لام ہوگا تو جو الف سے بعد لام آئے تو وہاں پر ہم نے
زبر پڑھنی، جیسے الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده، یہ سورۃ اللیل میں، یہاں پر میں آپ کو پہلے بتا جاؤں۔ تو اب یہ اس کی تیسری مثال پڑھتے ہیں کہ یہ ایک ہی مثال ہے ارجعی الی ربک کی آپ کے پاس قرآن مجید میں لوگ پوچھے تو یہ ایک مثال نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں بے شمار مثال ہیں آپ کو ملیں گی، اور آپ نے تیسرے لفظ پہ فوکس رکھنا ہے کہ وہاں پر کون سا جو اس کے اوپر حرکت استعمال ہوئی ہے وہ کیا ہے، اگر وہ پیش ہے، زیر ہے یا زبر ہے، کوئی بھی حرکت ہے، تیسرے لفظ کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کے اوپر جو حرکت ہوگی تو وہاں پر ہم الف کے اوپر بھی وہی حرکت استعمال کریں گے۔ اب یہ آپ کو میں دوسرا بتاتا ہوں قرآن مجید میں، اسے ڈھونڈتے ہوئے اب یہ مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کہ اشدد بھی ازری، اشدد۔ اب اشدد کو کیسے پڑھیں گے؟ اشدد ہوگا ایسے کہ حمزہ شین اور دال، اشدد۔ تو اشدد کے الف جو ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، یہ ہم اپنے سے اشدد یعنی پیش پڑھ رہے ہیں، اشدد، حمزہ شین اور دال اور پھر دال، اشدد۔ تو اشدد کے اوپر ہم الف کے اوپر پیش پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اشدد دال پہ حمزہ شین اور دال یہ تیسرے لفظ پر پیش آیا ہے، تو اس پیش کی وجہ سے ہم پہلے جو لفظ ہے الف، اس پہ بھی ہم پیش ہی پڑھیں گے، کیونکہ تیسرے لفظ عربی کا قاعدہ، عربی کا لہجہ اور عربی کی گرامر یہ بولتی ہے کہ اگر الف خالی ہو، اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اور وہ آیت کے شروع میں ہو، تو اس کے بعد آپ نے اس حرکت الف کے اوپر کون سی حرکت پڑھنی ہے، تو ہمیں عربی کا لہجہ اور اس کا قاعدہ اور اس کی گرامر یہ بتاتا ہے کہ الف کے بعد آپ نے تیسرا لفظ ڈھونڈنا ہے کہ الف، اور پھر دوسرا لفظ، تیسرا لفظ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر کیا حرکت استعمال ہوئی ہے، اگر وہاں پہ پیش ہے تو آپ نے الف کے اوپر بھی پیش رکھنی ہے، اور اگر آپ تیسرا جو لفظ ہے اس کے اوپر زیر یا زبر یا جو بھی ان تینوں میں سے جو بھی حرکت ہے تو آپ نے الف کے اوپر وہی حرکت استعمال کرنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے بہن بھائی قرآن مجید کی اچھی تلاوت کر سکے اور ہمیں اور آپ کو ثواب ملتا رہے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ قرآن مجید کی درست تلاوت کی جا سکے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ جو تلاوت ہوتی ہے اس پر ہمیں ثواب کی نیت سے ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ تو اس طرح یہ قرآن مجید کی تلاوت جو صحیح نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اب ہم کون سی حرکت استعمال کریں گے، تو آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو بھی عزیز و قارب ہیں ان کے ساتھ، تاکہ وہ قرآن مجید کی درست تلاوت کر سکے۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ آپ کو اگر جو بھی تجوید کے مسائل کے مطابق آپ کو مسئلہ ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کے مطابق مسئلہ ہے، یا آپ کو کسی بھی ترجمے سے یا آپ کو پریشانی ہے، سمجھ نہیں آتی، تو آپ ڈسکرپشن میں میرا لنک ہے، تو وہاں پہ آپ کومنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیو بھی بنے گی۔ آپ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔